بلانا اور ہے، جانا موسیٰ کا کجا، جانا نبی جی کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا، جانا نبی جی کا کجا، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، پر سامنے عرش پہ جلوے دکھانا اور ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ رجب کا مہینہ جو ہے اپنے ایک مقام پر ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو رات بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ اس رات کو ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ معراج کیا ہے؟ کہ رب قدیر نے اپنے محبوب کو بغیر پردے سے دیدار کروایا، یہ ہے معراج۔ میرے نبی کے غلاموں، ایک دعویٰ ہوتا ہے اور ایک دلیل۔ یہ دعویٰ اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں یا پروفیسر ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے وہ، تو ہم اس سے کہیں گے بھئی اگر تو ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے یا انجینئر ہے، کوئی ڈگری دکھا۔ ڈگری دکھائے گا تو ہم مانیں گے کہ تو ڈاکٹر ہے یا پروفیسر ہے۔ اگر وہ انسان آپ کو ڈگری دکھا دیتا ہے تو ہم مان جاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس پہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب عالم تصوف کے اندر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ دعویٰ اور دلیل کیا ہوتا ہے؟ تو آگے سے آواز آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ یہ میری دلیل ہے۔ دعویٰ اور دلیل یہ ہوتی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، تین باتیں معراج کے حوالے سے کرنی ہے۔ پہلے ان تین باتوں کا ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک قدرت، نمبر دو معجزہ، اور نمبر تین کرامت۔ قدرت کیا ہوتی ہے؟ مثال لے کے سمجھاؤں گا۔ ہر وہ چیز جو خلاف عقل میں ہو، عقل میں نہ آنے والی ہو، اور اگر اس چیز کی نسبت رب قدیر کی طرف کر دی جائے تو وہ قدرت کہلاتی ہے۔ کیا؟ جیسے آسمانوں کا بغیر ستون کے کھڑے ہونا سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن یہ خدا کی قدرت ہے، خلاف عقل بات ہے، خدا کی قدرت ہے۔ ایسے ہی معجزہ، اگر کوئی بات خلاف عقل ہو اور اس کے نسبت میرے حضور کی طرف کر دی جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ جیسے انگلی سے چاند کو ہلانا، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، ہاتھوں سے چشموں کو جاری کر دینا، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن نسبت نبی کی طرف ہو گئی۔ اور اگر یہی چیز کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف کر دی جائے، اس کے نسبت اللہ کے کسی ولی کی طرف کر دی جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام، آپ کے دور میں پتہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ مورتیاں بنایا کرتے تھے۔ کیا بنایا کرتے تھے؟ مورتیاں، اور اتنی خوبصورت مورتیاں بنایا کرتے تھے کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہتا واہ جان ہی ڈال دی اس کے اندر، ایسے الفاظ بولتے تھے۔ تو رب قدیر نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی شان بلند، آپ کا مقام بلند، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالنا تمہارے رب کا کام ہے۔ تو وقت کی ڈیمانڈ تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موضوع عطا فرمایا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نفس کو پکڑتے تھے اور نفس کو پکڑنے کے بعد بیماری کو بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ آپ کو یہ بیماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی کوڑ زدہ مریض آئے، ہاتھ لگانا عیسیٰ تیرا کام ہے، اس مریض کو شفا دینا تیرے رب کا کام ہے۔ تو وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو یہ موضوع عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے دور کے اندر جادو ٹونے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر۔ ایک مجلس میں سارے جمع ہیں، لوگ کوئی رسی پھینک رہا ہے، کوئی کیا چیز پھینک رہا ہے اور وہ سانپ بنا رہے ہیں۔ رب قدیر نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، موسیٰ تو میرا نبی ہے، تیری شان بلند، تیرا مقام بلند، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے نا، اس کو پھینک، زمین پہ پھینکنا تیرا کام ہے، اس کو سب سے بڑا عصا بنانا تیرے رب کا کام ہے۔ آپ نے پھینکا تو عصا بن گیا اور تمام جو چھوٹے چھوٹے سانپ کو نکل گئے، دوبارہ ہاتھ میں پکڑا، دوبارہ عصا بن گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق موضوع عطا فرمایا۔ اب باری ہے میرے اور آپ کے نبی کی، کائنات کے نبی کی، جن کو رب قدیر نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ان کی باری ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ تمام نبی جو ہیں ان کو رب قدیر نے موضوع عطا فرمایا، لیکن میرے اور آپ کے نبی جو ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک موضوع لے کر نہیں بلکہ موضوع بن کر آئی ہے۔ آپ کا چلنا موضوع، آپ کا بیٹھنا موضوع، آپ کا اٹھنا موضوع، آپ کا کھانا موضوع، آپ کا سونا موضوع۔ ایک بات کہوں، بڑی پیاری بات ہے، میرے نبی کا جانا بھی موضوع تھا، میرے نبی کا آنا بھی موضوع تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اتنے کم وقت میں معراج کیسے ہوئی، کیسے گئے اور کیسے آئے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سب نے پڑھا، سب نے سنا ہے کہ دنیا کے اندر رہے تھے، رکاوٹیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن دنیا میں آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ رکاوٹیں تھی نا، زندہ اٹھا لیا۔ اب یہاں پہ نقطے کی بات ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام آ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں، تو میرے کائنات کے جو نبی ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج کروائی، بڑے موضوع عطا فرمائے، بڑے موضوع۔ ان میں سے دو بڑے اہم بڑے بڑے موضوع ہیں، وہ کون سے ہیں؟ پہلا موضوع قرآن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے نبی کو عطا فرمایا، اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب وہ قرآن بابرکت کتاب، ہر مسائل کا حل قرآن میں، ہر پریشانی کا حل قرآن میں، ہر مصیبت کا حل قرآن میں۔ لیکن قرآن ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اتنا تو ہمارا ایمان ہے۔ قرآن ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ الماری کے اوپر موجود ہے۔ قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ قرآن پاک تو ہر گھر میں موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو چھوتے تک نہیں ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، چھوتے بھی نہیں ہے، بس برکت کے طور پہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ لیکن ہم ہیں مسلمان، دعویٰ ہم مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہے لیکن کھولتے نہیں، رب کی بارگاہ میں اعتراضات کر رہے ہوتے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکالیف ہے، لیکن قرآن نہیں کھولنا۔ گلے شکوے رب کی بارگاہ میں کرنے ہیں، قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کو کھولنا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن شکوے رب سے کرنے ہیں کہ یار یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ تکالیف ہے، تو قرآن کو پڑھا کرو۔ سب سے بڑا موضوع جو پہلا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن، جو رب قدیر نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور دوسرا موضوع معراج، جو کل کی رات ہے، معراج کی رات۔ یہ معراج کیوں ہوئی؟ یہ معراج کا واقعہ کہتا ہے، مختصراً بیان کروں گا کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، تو
تو معراج کا اگر واقعہ یا بات بیان کرنا چاہوں تو بہت وقت چاہیے، بہت زندگی چاہیے۔ لوگ تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یار اتنے سے وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آ بھی گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ اگر میں وہاں معراج کی بات بیان کرنے لگ جاؤں تو میری زندگی کی کئی سال گزر جائیں گے، لیکن وہ واقعہ بیان نہیں کر پاؤں گا۔ میرے حضور تو جا کے بھی آ گئے۔ روایت میں آتا ہے میرے حضور اس رات ام ہانی کے گھر میں تھے، آرام کر رہے تھے۔ جب حضور آرام کر رہے تھے، ادھر رب قدیر نے جبرائیل کو حکم فرمایا، اے جبرائیل جلدی آ۔ جبرائیل امین رب کی بارگاہ میں آگے، بولا حکم۔ رب قدیر فرماتے ہیں جبرائیل جنت کو سجا دو۔ رب قدیر سجا دیا۔ آسمانوں کو سجا دو۔ رب قدیر سجا دیا۔ دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ رب قدیر بند کر دیے۔ بولا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ آج جنت سجائی جا رہی ہے، آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی؟ آگے سے آواز آتی ہے جبرائیل یہ جنت بھی سجائی ہے، آسمان بھی سجائے ہیں، قیامت نہیں آنے والی بلکہ میرا محبوب آنے والا ہے، سبحان اللہ، کائنات کا نبی آنے والا ہے۔ یہ معراج ہے۔ اب رب قدیر جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں جبرائیل جنت میں جا۔ جنت میں جا کر ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق، روایتوں میں ملتا ہے براق، اس کو لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جا۔ جب جبرائیل امین جنت میں جاتے ہیں اور جب ایک براق نامی جانور کو دیتے ہیں جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، کھچر سے چھوٹا، یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے، جس کو براق کہتے ہیں، اور گدھے سے بڑا تھا، بڑا خوبصورت جانور، بڑا خوبصورت جانور۔ اب جبرائیل امین جنت میں آ جاتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں اس کو، بڑا ہی حسین و جمیل، بڑا ہی خوبصورت، لیکن جیسے ہی اس پر نظر ہٹانے کے بعد دوسری طرف دیکھتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرا پہلے دونوں سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر آپ کی نظر ایک براق پہ پڑتی ہے جو ایک کنارے میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، رو رہا تھا۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، آج تو اتنا مقدس دن آنے والا ہے، بڑی مقدس رات آنے والی ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ روایت میں ملتا ہے وہ جانور جبرائیل امین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میری زندگی کی ایک خواہش، ایک تمنا تھی کہ 40,000 سال مجھے گزر گئے روتے ہوئے، میری تمنا اور خواہش ایک ہی ہے، بتا کیا خواہش ہے؟ کہ کائنات کے نبی نے معراج پر جانا ہے، ایک جانور یہاں سے منتخب ہوگا، میری خواہش یہی ہے کہ جب کائنات کے نبی نے رب کا دیدار کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ کریم مجھے وہ نام عطا فرمائے، مجھے وہ جانور۔ جب اس براق نے یہ بات کہی نا تو رب کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل اس کو ہی لے جا، اس کے اوپر ہی میرے یار کو اٹھا کے لے جا۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں سے چل پڑے، ام ہانی کے گھر میں آ گئے، دروازے میں دستک دینے لگے، رب کی طرف سے حکم آیا اے جبرائیل ایسے نہیں جانا، میرے محبوب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اوپر سے جا۔ جبرائیل امین دروازے میں دستک دیتے، چھت سے داخل ہوتے ہیں، جب چھت سے داخل ہوتے ہیں حضور آرام فرما رہے ہیں، بولا کیسے اٹھاؤں، تیرا محبوب ہے کیسے اٹھاؤں، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ رب قدیر فرماتا ہے جبرائیل میرے جو محبوب کے قدم ہے نا ان کو بوسا دے۔ فرشتوں کا سردار حضور کی بارگاہ میں آیا اور کیا کر رہا ہے، قدموں کو بوسا دے رہا ہے۔ اب میرے حضور زمین کا نام فرمانے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جبرائیل امین کتنا چکے ہوں گے، ایک بندہ زمین پہ آرام فرما رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اگر اس کے قدموں کو بوسا دینا ہو تو انسان کتنا جھکتا ہے، رکوع کی حالت میں ہوگا، کیا رکوع کی حالت بوسا دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کتنا جھکا ہوگا بتائے نا۔ تو اس کا بوسا لینا ہے، قدم کو چومنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، سجدے میں جانا پڑے گا۔ تو جبرائیل امین فرشتوں کے سردار حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کو بیدار کرنے آئے تو سجدے کی حالت میں حضور کے قدموں کا بوسا دیا، اتنا جھکے، اتنا جھکے۔ میں سجدے کا نہیں کہہ رہا، لیکن کیفیت ایسی بن چکی تھی، کیفیت ایسی بن چکی تھی کہ حضور کا بوسا لیا، حضور بیدار ہوئے،
روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کا جو سینہ مبارک ہے گلے سے لے کر یہاں ناف تک سینے کو چیرا، دل مبارک نکالا، آب زمزم میں رکھا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی نکتے کی بات ہے، حضور کے جو مبارک دل تھا اس کو آب زمزم پہ رکھا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے دل کو شان مقام و مرتبہ مل گیا آب زمزم کی وجہ سے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب حضور کا دل مبارک جو ہے آب زمزم پہ رکھا تو اس دل رکھنے کی وجہ سے آب زمزم کو یہ شان مل گئی، یہ مقام مل گیا، تبھی وہ شفا والے پانی مل گئے۔ حضور کے امتی حضور کے غلام جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، پیتے ہیں۔ ایمان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پانی کو ہم پیئیں گے ہمیں شفا ملے گی، ہمیں صحت ملے گی، اور ملتی ہے۔ سینے کو دھویا، پاک کیا، رکھا، معراج پہ گئے، ساتوں آسمان پار گئے، ہر آسمان میں ہر نبی سے ملاقات ہوئی۔ بات بہت لمبی ہے، مختصر بیان کروں گا۔ ہر نبی سے ملاقات ہوئی، کہیں بھی کوئی اللہ کا نبی نماز ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم، میرے حضور معراج پہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز قبر کے اندر کھڑے ہو کے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیسے زندہ ہے؟ رب جس کو چاہے زندہ رکھے گا۔ تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، رب کی بارگاہ میں گئی، ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اب کیا باتیں ہوئی یہ رب جانتا ہے، رب کا محبوب پیدا جانتا ہے۔ حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں اس وقت حضور کو تحفے میں دی گئی۔ ہم تو بیانات میں سنتے ہیں، معراج کی رات میں یہ واقعہ سن رہے ہوتے ہیں کہ نماز کا تحفہ ملا، سنتے ہیں نا کہ 50 نمازیں میرے حضور بار بار اب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ رہ کے 5 رہ گئی، پھر رب قدیر فرما دیا پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ اور دوسری چیز کیا ملی؟ دوسری چیز یہ ملی کہ حضور کے ہاتھ میں شفاعت کا منصب دے دیا، شفاعت کا منصب۔ اب رب حضور جو ہے رب کی بارگاہ میں ہے، رب قدیر فرماتے ہیں میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگر آج ہم کسی کے پاس جائیں اور کوئی بندہ یا کسی بڑے بندے کے پاس جائیں، وہ جا کے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم کیا مانگیں گے؟ جائیداد، مال و دولت، بچوں کے لیے کوئی اچھا کام، بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی کام، یہ چیزیں مانگیں گے نا، بچوں کو مستقبل اچھا ہو جائے یا ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے، یہ چیز مانگیں گے۔ اب حضور رب کے بارگاہ میں ہے، رب کے دل فرماتے ہیں محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگا ہوگا؟ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں، حضور کو کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور نے کتنی محبت ہم سے فرمائی ہے کہ وہاں پر رب کے فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور نے مولا علی کی بات نہیں کی، حضور نے بی فاطمہ زہرا کی بات نہیں کی، امام حسن امام حسین کی بات نہیں کی، تمام جو چاروں خلیفہ ہیں ان کی بات نہیں کی، بلکہ حضور نے فرمایا حضور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میری گناہ گار امت ہے، میری گناہ گار امت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری جو گناہ گار امت ہے ان کی بخشش ہو جائے، ان کی بخشش ہو جائے۔ آگے سے آواز آتی ہے اے محبوب جا تیرے لیے 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ تیری امت کے جو 50% لوگ ہوں گے، 50% جو لوگ ہوں گے ان کی میں بخشش کر دوں گا۔ اچھا مولا جو 50% ان کا کیا بنے گا؟ نہیں ایسا نہیں کر رہا۔ اچھا تو کیا چاہتا ہے؟ مولا جو شفاعت کا جو منصب ہے نا وہ تو مجھے عطا کر دے۔ رب کے دل فرماتا ہے کہ شفاعت کا جو منصب ہے میں نے تجھے عطا کر دیا، قیامت والے دن تو جس کی شفاعت کرے گا، تو جس کی سفارش کرے گا، میں رب قدیر اس کو بخشتا جاؤں گا، اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ میرے حضور سے صحابہ کرام نے پوچھا مولا تمام کی شفاعت کریں گے، تمام کی سفارش کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے میں ان کی سفارش کروں گا۔ اچھا یہ جو چھوٹے گناہ گار ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ گار ہوں گے نا، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہوں گے
ان کو تو رب قدیر اپنی رحمت سے ایسے ہی معافی مانگے، سبحان اللہ، ایسے ہی معافی مل جائے گی، سبحان اللہ، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ بے شک، تو میرے حضور نے فرمایا جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں، جنہوں نے حقوق اللہ میں کرپشن کی ہوگی، جنہوں نے نماز میں کوتاہی کی ہوگی، میرے حضور فرماتے ہیں ان کی ان کی شفاعت کرو۔ تو میرے حضور معراج میں گئے، رب سے ہم کلام ہوئے، رب کا دیدار کیا، ہم گناہ گار امت کو نہیں بھولے، اور ہم یہاں پر رہ کر حضور کو بھولے بیٹھے ہیں، حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حضور کے طریقے پر عمل نہیں کرتے، ایسے بدکار لوگ ہو گئے ہیں، ایسے گناہگار ہو گئے ہیں کہ حضور نے وہاں پہ جا کر ہمارے لیے سوچا اور ہم یہاں پہ رہ کے حضور کی بارگاہ میں نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں مرکزی مسجد کئی سالوں سے یہاں پہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، وقت کیا ہو گیا ہے 15 منٹ رہ گئے جماعت ہونے کے لیے، لیکن مسجد ویران ہے، مسجد خالی ہے۔ معراج کی رات میرے حضور رب کی بارگاہ میں گئے، نماز دیکھ رہے ہیں، ہم امت کے لیے 5 نمازیں کروائی، ہمارے لیے کروائی، اگر 50 نمازیں فرض ہو جاتی پڑھتے تو ہم 5 نہیں یا 50 فرض پڑھتے، کیسے پڑھتے؟ میرے حضور نے ہمارے لیے 5 کروائی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ 5 کی جگہ ہم ایک نہیں پڑھتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے ہی نہیں ہیں۔ معراج نے ہمیں یہ درس دیا کہ رب کی بارگاہ میں جھکو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو، ہم تو جھکتے ہی نہیں ہیں۔ جمعہ مومن کے لیے عید ہے، لیکن کیا مسجد ویران ہے۔ جو جو وقت گزرتا جائے گا، جماعت کا وقت قریب آ جائے گا تو نمازی آ جائیں گے۔ یہ درس سننا چاہیے، یہ خطاب سننا چاہیے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہم ناسمجھ لوگ ہیں اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے، انسان بڑھاپے میں چلا گیا، قبر تک جانے تک میرے حضور نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اور میرے حضور نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم حاصل کرو کہاں سے کہاں تک، کہاں سے کہاں تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے۔ اور کوئی بندہ آپ کو آگے یہ کہہ دے، بڑے سے بڑا بندہ آگے یہ کہہ دے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، سمجھ لو اس نے علم کو ضائع کر دیا، اس کا علم ختم ہو گیا۔ انسان طالب علم ہی رہتا ہے، ہر وقت وہ سیکھنے میں ہی رہتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہو چکا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم لوگ اپنے بچوں کو دلاتے نہیں ہیں۔ ہمارے نمازی حضرات میں سے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا، یہ ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جس کو قرآن نہیں آتا، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کسی بھی مسجد میں جائے، کسی بھی امام سے، یا وہاں بچے جو حفاظ ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک پڑھیں، سیکھیں، کوئی شرم نہیں ہے اس میں، کوئی عمر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے چیز کی۔ لیکن ہم شرما رہے ہوتے ہیں کہ یار وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ بڑے ہو گئے، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، اب میں ان کے ساتھ بیٹھوں تو یہ کیا سوچیں گے کہ جتنی عمر گزر کے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سیکھا، ہمارے تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ رب قدیر نے قرآن پاک سے فرمایا ورتل قرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، لیکن ہمارا لہجہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو رب قدیر نے اس رات اپنے پیارے محبوب کو معراج پر بلایا، بڑے انبیاء کرام گئے تھے، بڑے انبیاء کرام کو رب قدیر نے معراج کروائی، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج کروائی، کیسے؟ آسمان کا کرما لکھ کے دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کروائی، جنت کی سیر کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو معراج کروائی، وہ تو آپ نے سنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، بار بار عرض کرتے ہیں۔ رب قدیر کا فرماتے ہیں لم ترانی یا موسیٰ، تو نہیں دے سکتا، تو نہیں دے سکتا۔ پھر عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب قدیر فرماتے ہیں موسیٰ
تو نہیں دیکھ سکتا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ اچھا تو دیکھنا چاہتا ہے، چل پھر آ جا، کوہ طور پر آ جا۔ کوہ طور پہ گئے، رب قدیر نے اپنی ذاتی چیز نہیں دکھائی، صفاتی تجلی دکھائی، صفاتی وہ دکھائی تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی رب قدیر کو تجلی دیکھی بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ کر سکے، ذاتی نہیں صفاتی دکھائی۔ تو یہاں پر اللہ کریم اپنے محبوب کو ذاتی دکھا رہا ہے، ذاتی تجلی دکھا رہا ہے، بغیر پردے کے دیدار کروا رہا ہے، لیکن رب کریم کا دیدار ہو رہا ہے، رات و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کا پیغام ہمارے لیے لایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں حضور معراج پہ جا رہے تھے نا، ہم تو نماز کو بڑے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو نماز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے حضور جب معراج پہ جا رہے تھے تو سفر جاری تھا، پتہ کیا میرے حضور نے بڑے لوگوں کو دیکھا، بات لمبی ہے، ان میں سے ایک بندہ ایسا دکھاتا ہوں کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میں نے ایسے دیکھا کہ جس کے سر کو بھاری بھرکم پتھر سے نا کچلا جا رہا ہے، پسا دیا، تھوڑی دیر بعد پھر صحیح ہو گیا، پھر پتھر مارا پھسل گیا۔ میرے حضور نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل بتا دو صحیح اس کو ایسی سزا دی جا رہی ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے جس کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ اب سنو توجہ کے ساتھ، یہ سورات میرے حضور نے جبریل امین سے پوچھا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے پیغام ہے۔ میرے حضور نے پوچھا جبریل بتا تو صحیح اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے کہ جو نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو نماز پڑھنے میں سستی کرتا تھا، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ سستی کرنے والے کے لیے سزا ہے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو آتے ہی نہیں ہیں، یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور ایک اور گناہ جو اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور بڑا ہی پھیل چکا ہے، وہ کیا گناہ ہے؟ میں حضور فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا کہ جس کے سامنے حلال گوشت، بڑے پاکیزہ گوشت بنے ہوئے، کھانے بنے ہوئے، لیکن ان کھانوں کو چھوڑ کر ایک مردار گوشت، بدبودار گوشت پڑا ہوا ہے، اس کو وہ کھا رہا ہے، پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر، پکے پکائے گوشت کو چھوڑ کر ایک مردار گوشت، بدبودار گوشت کو کھا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جبرائیل امین سے پوچھا بتا اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اتنا پاکیزہ کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہا ہے؟ سنو توجہ کے ساتھ، جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس کے گھر میں حلال چیز موجود ہے، یعنی اس کی بیوی موجود ہے، بیوی حلال ہے، حلال چیز موجود ہے، اس کے باوجود یہ انسان جو ہے بار عورت کو مخالف کرتا ہے، باہر جاتا ہے، فحاشی کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے۔ یہ چیزیں میرے حضور نے معراج کی رات میں دیکھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ایسے فیل سے، ایسی بدکاری سے، ایسے گناہوں سے بچانا ہے، اور اس رات جو تحفہ میرے حضور ہم امت کے لیے لے کر آئے ہیں نا، اس کو ادا کرنا ہے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ مرکزی مسجد ہے، 5 نمازیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ میں کئی نمازوں میں یہاں پر آیا ہوں تو 2-4 نمازیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ محلہ شادو آباد ہے، ہزاروں کے حساب سے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد ویران ہوتی ہے، مسجد خالی ہوتی ہے۔ دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں، ہمیں کامیابی دے، ہمیں کامیابی دے، رب بار بار بلا رہا ہوتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، لیکن آتے ہی نہیں۔ دعا مانگنی ہے کہ کامیابی مل جائے، لیکن رب کہتا ہے آؤ کامیابی یہاں پہ ہے، لیکن آتے ہی نہیں۔ تو رب کریم نے معراج کی جو بات ہے، معراج کا جو تذکرہ ہے، اپنے لارائے کتاب میں چھاپا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات۔ جب رب قدیر اس معراج کا تذکرہ کر رہا ہے، معراج کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، اس واقعے معراج کو بیان کرنے سے پہلے رب قدیر کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی، پہلے فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اسریٰ، جس نے سیر کرائی، بے عبدہ، اپنے بندے خاص کو، کہاں سے کہاں تک؟
کہاں سے کہاں میرے مسجد حرام کے مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا، نبی قدیر جو ہے اپنی نشانیاں جو اپنے محبوب کو دکھا سکے، اپنی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھا سکے. تو یہ معراج ہے. معراج کے اندر بڑی باتیں ہوئی ہیں، بڑے واقعات ہوئے ہیں، بڑے کام ہوئے ہیں. بیان کرنے میں آؤ تو ختم نہیں ہو سکتے. ایک دو جملے کے اندر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. ایک دو جملے کے اندر معراج کی رات یہ وہ شان والی رات ہے کہ اس رات میرے اور آپ کے آقا وہاں تک گئے جہاں تک کسی کا گمان ہی نہ سکتا، جہاں تک کسی کا خیال ہی نہ رہا، وہاں تک میرے بزرگ ہیں. کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی سدرت جا ہار گیا، کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی سدرت جا ہار گیا، ایک کلی کملی والا سی جنہیں عرشاں تو بھی لب پار گیا. دعا ہے باقی اللہ سے کہ اللہ کریم ہم سب کو معراج کی رات جو میرے حضور کو تحفہ ملا، معراج کی رات کو جو حضور کو شفاعت کا منصب ملا، اس کے صدقے سے ہم سب کو پردگانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کو عطا فرمائے اور ہمارا ایمان حضور کی محبت میں کامل بنائے. ہمارا ایمان بڑا کچا ہے، ناقص ایمان ہے، ہمارے ایمان کو کامل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.